کہ تو پوڑی ہے. میری ماں آندھی ہے چرپائی تھلے لیا, سامان تھلے لیا, بارش آ رہی ہے, اے پوڑی ہے. کسی نے کیا بچے اور جوان کی کر رہے ہیں, جڑے او بارش آ رہی ہے, جڑے پھر جڑے پوڑی میں کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کملیا پوڑی دے ذریعے چڑھیند ہے, پوڑی کو لو منگیندہ نہیں. پوڑی تے چڑھیند ہے, پوڑی ذریعے اصل تک پوچھیند ہے, پوڑی کو لو منگیندہ نہیں. تو تے پوڑیاں کو لو منگن لگ پہ ہیں. جے ولی پوڑیاں نے تے پھر پوڑیاں تے مشکل کشا نہیں, پوڑیاں تے حاجت روا نہیں. انہاں ذریعے رب دی پہچان ہوندی ہے, انہاں ذریعے رب دی قرب نصیب ہوندہ ہے, انہاں ذریعے رب دی معرفت نصیب ہوندی ہے. اولیاء کرام دے ذریعے, انہاں دے زیارت ذریعے, انہاں دے دیدار دے ذریعے, انہاں دی محفل مجلس بینڈ دے ذریعے, انہاں کو علم حاصل کرن ذریعے رب دی معرفت ہوندی ہے. ہر انہاں کولو منگیندہ نہیں. مشکل کشا کون ہے؟ بولو حاجت روا. مشکل کشا تے حاجت روا اللہ دی ذات ہے. کہنے لگا تسی بھی تے غیر اللہ مولکے اولو منگ دو کہتے یاد ہے مناد علیہ السلام حافظ اللہ شکری رحمت اللہ علیہ فرما کر مولوی عجیب جے اعتراض کرتے ہیں, عقلی اعتراضات کر کے لوگاں دے ذہن اندر بات نو بٹھان دی کوشش کرتے ہیں. جڑا عقل نال بات گھڑی ہوندی ہے, تھوڑے جا غور کرو تے گھڑی ہوئی ہے, ہمیں گھڑی ہوئی رہندی ہے. سانو پتہ کہ آندھے نے تسی نہیں غیر اللہ کو منگ دے. اسی منگیے پیر فقیر بزرگاں کو تے اسی مشرک ہو گئے, تسی نہیں منگ دے. میں کہا ایسا کدوں منگے ہے جنہیں گھر جا کے بیوی نہیں آدھے روٹی لے آدھے. بیوی غیر اللہ نہیں, ولی غیر اللہ ہے, بیوی غیر اللہ نہیں, تے بیوی غیر اللہ نہیں. میں کہا غیر اللہ ہے. ولی غیر اللہ ہے. میں کہا جی غیر اللہ ہے. جنہیں بیوی غیر اللہ نہیں. میں کہا وہ بھی غیر اللہ ہے. جنہیں پھر انہوں کیوں آدھے روٹی لے آدھے. او دے کولو منگنا شرک نہیں, تے پیر کولو منگنا شرک ہے. حافظہ فرما کدن بیوی کولو منگنا شرک نہیں شرک. کیوں؟ حافظہ فرما دا نکاح ہویا ہے, تیرا بزرگنا نکاح ہویا ہے, عورت نکاح ہویا ہے. تو بندہ گھر جائے بیوی بیٹھی ہوئے, بیوی نے کہا روٹی لے دے, پانی لے دے, چرپائی بچھا دے, بستر بچھا دے, چیز لے دے, تے شرک نہیں. شرک یہ ہے کہ بندہ گھر جاوے, دروازہ کڑکڑاوے کہ کیا دروازہ بند سی. انہیں کدے ساڑھا دروازہ بند نہ ہویا, آج دروازہ بند ہے. کھڑکاندہ رہا اندروں, ویکھیا تو باہروں کنڈی لگی ہے. انہیں کہا تالا لگا ہے, کنڈی لگی ہے. خیر ہے, انہیں دروازہ گوانڈیاں دا کھڑکایا ہے. انہیں کہا بس ساڑھے جی کے دے نے, ساڑھے جی ہوری کے دے نے, جی کے دے نے, ساڑھے جی کے در نے. ایک کنوں جی آندے ہو؟ شابت بولو. ہاں آکھیا کرو ماشاءاللہ, بڑی نعمت ہے. جی کے دینے مانو ایک کدے پیار نال بولا ہوا تے اللہ دا, اللہ تھوڑی کدے تھوڑی نہ کرتا, ہر دعا قبول فرما لے. کدی مان جی آکھوانا ہے, انہوں جی آن دے ہو جتے جی کیا بغیر بھی گزارا ہو جانا. ساڑھے جی کے در نے انہوں نے کہا توڑے جی پیکے ٹور گئی ہے, بیوی توڑے ٹور گئی ہے, پیکے ٹور گئی ہے, کوئی دکھ مصیبت بڑی ہو چلی گئی ہے, چابی سان دے گئی ہے, چابی لے تے اندر بہ جا. انہیں دروازہ کھولے, اندر گیا تے ویکھیا بیوی تے ہے کو نہیں, تے اپنی چرپائی تے بہ کے آندہ میری بیوی ہے روٹی لے آ دے. بیوی کے تھے کسے کیا مولوی جی کنوں کہہ رہے ہیں؟ انہیں کہا میں اپنی بیوی نے کہہ رہا میری بیوی ایتھوں بھی سن دیئے تے اتھو دین تے روٹی کاندے رہے. اے شرک ہے. بیوی کول موجود ہوئے تاطل اسباب مدد لینا شرک نہیں. بیوی پیکٹ اور جائے مگنوں پکارنا شرک ہے. اللہ دا ولی کول ہوئے تاطل اسباب او دے کولوں دعا کروانا شرک نہیں. ولی پیکٹ اور جائے, بے پیر فوت ہو جائے, بزرگ فوت ہو جائے, مگنوں پکارنا. ان الذین تدعون من دون اللہ, نواں پارہ قرآن دا, ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. سن لیجئے آل الحدیث دا عقیدہ سن لیجئے. رب تو سوا دعا سننا والا کوئی نہیں, رب تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں, رب تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں. سارے پیر فقیر بزرگ اللہ دے پیارے ہو سکتے ہیں لیکن مشکل کشا حاجت روا نہیں. اے شان میرے رب دیئے مخلوق دیئے شان نہیں. سارے آپ حاجت مند نے, سارے آپ حاجت مند نے, سارے آپ حاجت مند نے. حاجت روا مشکل کشا
مل کے ذرا پیار محبت نال حاجت روا اور مشکل کشام، حاجت روا اور مشکل کشام، ایک اللہ حاجت روا مشکل کشام، حاجت روا مشکل کشام، ایک اللہ، رب تو سوا کوئی نہیں۔ رب نے ایک بڑے پیارے انداز میں بانو سمجھایا ہے، فرما فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، جنہاں تسی آندے ہو تواڈی پکار دعا سن دے نے قبر والے، قبروں تے کھلو کے سناؤ تے اگوں جواب لو۔ جی ہمیں سمجھ نہیں آندی، ایس پنڈ دے قریب قریب کوئی ضرور دربار ہو سی ہے جی، داتا شاہ اسماعیل وارث شاہ دا ہے، رات سے ویکھا ہے، جیڑا بھی دربار ہے آؤ دربار تے چلنے آن، جیڑا تسی طے کرو جیڑا آن دے ہو کہ وہ سن دے بھی نو، جان دے بھی نو، وین دے بھی نو، مشکل کو یاجد روانے نوہ نقصان دے مالک نے سڑی آواز پکار سن دے نے، اس دربار تے چلنے آن، ازی کول کھلوان گے تسا پکارنا ہے، بلانا تسا ہے تے تسا کہنا وہ بزرگوں گال لیا ساڑا جبرج نہ رولا پہ گیا، وہابی آندے نے کہ تسی نہیں سن دے، اسی آنے کہ تسی سن دے ہو، ذرا ساڑا رولا مکاؤ، تسی اندروں بول کے دسو تو سنے ہیں یا نہیں، جے اندروں آواز آ جائے اسی سارے تو آٹے نال، تے جے نہ آوے تے تسی ساڑے نال۔ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، کوئی پوری دنیا کوئی قبر کسے بزرگ دیو وے، سارے بزرگ قابل احترام، قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ، اونچی بولیے قبروں کا احترام مگر قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ، قبروں کا احترام مگر سجدہ، مل کے پیار سے محبت سے عقیدت سے عقیدے کے ساتھ بولیے قبروں کا احترام مگر سجدہ، اولیاء کا احترام مگر ان سے مانگنا، اولیاء کا احترام مگر ان سے مانگنا، قبروں کا احترام مگر سجدہ، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم، تعین کیجئے کوئی ایک پیر فقیر بزرگ کا نام بتلائیے جو تمہاری کرنی والا ہو، بھرنی والا ہو، مشکل کشا ہو، حاجت روا ہو، تمہاری حالت کو کیفیت کو جانتا پہچانتا اور سنتا ہو، تمہارا عقیدہ ہو، وہ تم کا تعین تم کرتو، ہم تمہارے ساتھ سارے جانے کے لیے تیار ہیں، بلانا تم نے ہے، پکارنا تم نے ہے، اگر اندر سے سن کے جواب آ جائے ہم سارے تمہارے مذہب کو، مسلک کو، منہج کو قبول کر لیں گے، اور اگر جواب نہ آئے تو پھر سن لو کہ رب کے سوا کوئی سنتا نہیں، رب کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم، جنہاں تسی بلان دے ہو بلاؤ، اگو جواب لو، سچے ہو تھے جواب لے آؤ، جے جواب نہ دیں دے پھر سن لو، سن دے او توڑی پکار دعا نہیں سن دے، او فوت ہو چکے نے، وفات پا چکے نے، او مر چکے نے، دنیا تو جا چکے نے، وفات پا چکے نے، دنیا تو جا چکے نے، موت ماؤنا تے آ چکی ہے، تے جڑا مردہ ہوندہ ہے او سندا، جڑا سندا ہوندہ ہے او مردہ، جڑا مردہ ہوندہ ہے او سندا، تیتی باری کہو جڑا مردہ ہے او سندا، جڑا مردہ ہے او سندا۔ ہاں تو جدوں تقریر تو بعد واپس جانا ہے نا انشاءاللہ 4 بجے، پریشان تو نہیں ہو تیرا تو سب پتہ کی آخدہ رڑ ستے نہیں سن دے مردے، سویرے تو کہندہ بینا تے سویرے تو سا پوچھنا ہے باسیاں تو اٹھ گلی جو لنگے ساں تے اسا اے جملہ کیا سی تو سا سنیا سی، وہ کہن گا سی ستے ساں اسی تے پھر تو سا کہنا تو ستیاں نہیں سنے، بولو مردے، ذرا مل کے کہو مردے، سن دے پہ ہو تو سن دے پہ ہو مردے، اچھی بولو مردے نہیں سن دے، مردے نہیں سن دے، مردے نہیں سن دے، جڑے مردے ہوں دنوں سن دے نہیں، جڑے سن دے ہوں
وہ مردے نہیں ہوندے سانو پوچھتے ہیں تو مردے سنتے ہیں یا نہیں. میں کہا سن لو ساڈے نزدیک مردے نہیں سنتے. اسی ادو تک کدے بزرگاں دفن نہیں کیتا جدو تک سنتے رہنا سا کدے دفن نہیں کیتا. اسی حکیمہ طبیباں بلا کے چیک کرانے جب تک بابا سنتا رہے اسا کدے دفن نہیں کیتا. جدو سننا رہ جائے ویکھنوں رہ جائے چلنوں رہ جائے پھرنوں رہ جائے کھانوں رہ جائے پینوں رہ جائے جدو سننا بھی رہ جائے چلنا بھی رہ جائے بولنا بھی رہ جائے سننا بھی رہ جائے جدو روح نکل جائے پھر مردہ ہو جائے بولو سندا نہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم. مردے نہیں سننے ذرا پیار نہ کہو مردے. میں مردے کہی جانا تو نہیں سنتے کہی جانا مردے 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 نہیں سنتے مردے نہیں سنتے مردے نہیں سنتے مردے نہیں سنتے مردے مردے نہیں سنتے. جدو میں کیا مردے نہیں سنتے مولوی کہنے لگا اسی کدو آنے مردے سنتے اسی بھی آنے مردے نہیں سنتے اسی بھی آنے مردے نہیں سنتے. لیکن جڑے وچ قبر وچ بزرگ ہوندے نے مردے ہوندے نہیں وہ وچ مردے ہوندے نہیں وہ تے زندہ ہوندے نے. میں کہا اچھا وچ جڑے بزرگ ہوندے نے مردے نہیں ہوندے جڑے مردے نہیں ہوندے. میں کہ کیوں جڑے زندہ ہوندے ہیں. میں کہ وچ بزرگ زندہ ہوندے جڑے جیت میں تجربہ نہ کریے تجربہ نہ کریے جن کی تجربہ ہے. میں کہ رو دا رولا مکاؤ جھگڑا مکاؤ یار میں رولا پایا فرقہ پریت پر پھیلائیے رولا نہ مکائیے. حضر کی میں کہ ایک زندہ دے دے بزرگ زندہ بزرگ جن پھر میں کہ اس وقت زندہ نو لے کے نہ رولا جی مقامنا ہے تو انہوں لے کے اسی انہوں بیری تے پتے پانی پا کے تے گرم کر کے نوا کے تے کفن پنا کے انہوں دفن کرا گے. جن زندے نو میں کہ زندہ ہی ہوندے نا جن دفن کرو گے. میں کہا جی جن پھر میں کہ پھر قبر بنا کے انہوں دفن کر دیں جن پھر میں کہ پھر انہوں 10-15-20 گھنٹے بعد باہر کاٹ لیں گے جن پھر میں کہ پھر تو انہوں واپس کر دیں گے. جن وہ تو مر جائے گا. میں کہ کیوں قبر زندہ دفن کری تو مر جاندہ ہے جن جیتے مریا دفن کریے ٹھیک ہے. جس قبر تسی آندے ہو مردے سن دیں اتے زندہ بھی دفن کریے تے تجربہ شرط تجربہ شرط جتے تسی آندے ہو مردے زندہ ہو کے سن دیں اتے زندہ بھی دفن کریے تے مر جاندہ ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. اللہ فرمانے توہاڈے جیسے بندے نے او تن پکار دے او سن دے نہیں یہ سن دے نے تے پھر جواب لے آؤ قرآن دے ایک اور مقام فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. اللہ فرماتے ہیں اکھا والا نبینا برابر اکھا والا نبینا برابر نہیں روشنی اندھیرے برابر نہیں دھوپتے چھاں برابر نہیں مردے اور زندے برابر مل کے کہو مردے اور زندے برابر. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. اللہ فرماتے ہیں مردے اور زندے برابر نہیں. إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ. جنہوں اللہ چاہوے سناوے. اللہ زندیاں نو سنانا ختم کر دے رب دی مرضی ہے. رب درختہ نال گل کرے رب دی مرضی ہے. رب بے جان چیز نو سنان دی قوت دے دے میں اے رب دی مرضی ہے. بولن دی قوت دے دے میں رب دی مرضی ہے. ان اللہ یسمع من یشاء. اے شان رب العالمین دیئے قانون کیے ضابطہ کیے. وما انت بمسمع من فی القبور. رب تو سوا کو نہیں سندا محبوبہ تسی قبر والن سنا نہیں سکتے. وما انت بمسمع من فی القبور. تسی نہیں سنا سکتے پیارے حبیب تسی نہیں سنا سکتے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سے پاک ہے. سن ابی داؤد اندر حدیث تے غور کرنا بات نو میں کلوز کرن طرف لے کے آ رہا. توجہ فرمائی دوپہر دا ویلا ہے نبی علیہ السلام نو بھوک دی شدت ہوئی ہے بھوک لگی ہے نبی علیہ السلام نو. آپ نے اپنے گھروں جو پوچھے ہے گھر اندر کوئی کھان نو چیز. ساری ازواج مطہرات نے فرمایا محبوب گھر اندر کھان نو کوئی چیز نہیں. 11 بیویاں نے گھر اندر کھان نو کوئی چیز نہیں. مشکل کشا حاجت روا
فرمایا گھر اندر کوئی کھان نو چیز نہیں. امی عائشہ فرما دیا نے بعد دفعہ انج دا بھی منظر پیش ہوندا سی. ایک مہینہ گھر دے چولہے اندر آگ نہیں سی جلندی, کوئی پکان نو کوئی چیز گھر اندر موجود نہیں سی ہوندی. نبی علیہ السلام نے پوچھا گھر اندر کھان نو پکان نو کوئی چیز کوئی کھان واسطے چیز؟ فرمایا محبوب جی کوئی نہیں. فرمایا اچھا جے میرے گھر کوئی نہیں تے صدیق وال چلنے آؤں. ابو بکر صدیق دے گھر تک کوئی چیز کھان نو مل جائے گی. نبی علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں. دوپہر دا وقت تارا توجہ فرمائی حدیث پاک تھے. نبی علیہ السلام جناب حضرت صدیق دے گھر وال چلے. جدوں حضور نو کوئی پریشانی ہوندی سی, جدوں نبی علیہ السلام نو کوئی بھی معاملہ ہوندا سی, اپنے گھر چوں نکلدے سن تے سیدھا صدیق دے گھر. جدوں بھی حضور اپنے گھر چوں نکلدے سن, کوئی دکھ تے کوئی مصیبت پریشانی ہوندی تے بولو دوجا گھر صدیق دا. حضور اپنے گھر چوں نکلے تے بولو کس گھر اندر؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے گھر وال چل دے جا رہے ہیں. اگو ویکھیا صدیق بھی حضور وال چل دے آ رہے ہیں گلی اندر. فرمایا ابو بکر میں تواڈے گھر وال آ رہا سا, تسی ساڈے وال چلتے آ رہے ہو؟ جی ہاں محبوب جی, میرے گھر اندر کھان نو کوئی چیز نہیں سی تے میں کیا رسول پاک دے گھر چلنے آں, اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ ام المومنین کول چلنے آں, کوئی نہ کوئی گھر کھان نو چیز مل جائے گی. فرمایا اسی حاجت اسی ضرورت نال میں تیرے گھر والا آ رہا سا صدیق. فرمایا محبوب جی میرے گھر تے کھان نو کوئی چیز نہیں. فرمایا تیرے ایک گھر کوئی نہیں, میرے 11 ازواج دے حجرات اندر کوئی کھان نو چیز موجود نہیں. فرمایا اور رلے چلیے سیدنا عمر وال. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ذرا پیار محبت کی اتنا کہیے سیدنا عمر, اتنا پیار نل کہیے تاکہ شین اٹھ کے باہر نکل جائے. سیدنا عمر, اتنا اونچی کہو سیدنا عمر. ہن جنہیں اٹھنا ہے میں سمجھنا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وال گھر وال چلنے آں. انہاں دے گھر کوئی کھان نو چیز ہوئیں گی. رسول پاک تے صدیق جا رہے ہیں سیدنا عمر وال, اگو سیدنا عمر بھی آ رہے ہیں. فرمایا عمر کدھر جا رہے ہیں؟ محبوب جی گھر اندر کھان نو چیز کوئی نہیں سی تے بھوک لگی ہوئی سی, تے میں کہ اپنی بیٹی حفصہ وال ام المومنین وال چلنے آں, کوئی چیز کھان نو مل جائے گی. میں کیوں نہ کہا انہاں تنہاں دا انہاں پیار ہے, بھوک بھی اکٹھیاں لگ دی ہے. نبی صدیق و عمر, نبی صدیق و عمر, نبی اور صدیق و عمر, نبی اور صدیق و عمر, ایویں آج بھی اکٹھے نے جنت دے اندر. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, آج بھی اکٹھے نے نبی پاک دے نال صدیق و عمر. نبی علیہ السلام ایویں نال رلا لے, ایک پاسے صدیق نے ایک پاسے عمر نے. نبی پاک نے فرمایا میرے گھر بھی کھان نو چیز کوئی نہیں. صدیق تیرے گھر بھی کوئی نہیں. فرمایا محبوب جی نہیں. فرمایا عمر تیرے گھر بھی کوئی نہیں. جی محبوب جی کوئی نہیں. ایویں تینوں چل پہنے. حضور نے دوہاں دے موڑیاں تے ہاتھ رکھ لے ہے رسول پاک نے, ایک صدیق دے موڑیاں تے دوجا عمر دے موڑیاں تے رکھ کے فرمایا ہاں قضا نباسو یوم القیامہ, ہاں قضا نباس یوم القیامہ. رافضیوں سن لو ہاں قضا نباس یوم القیامہ. رافضیوں سن لو ہاں قضا نباس یوم القیامہ. توڑا سارا ریفس, توڑی ساریاں گالیاں, ساڑھے توہاڑی ساری طویل ایک کوئی سے حدیث نال دھل کے تے جناب صاف ہو جائے. ہاں قضا نباس یوم القیامہ. ایک پاسے صدیق نے, دوجے پاسے عمر نے. حضور نے دوہاں دے کندیاں تے ہاتھ رکھ کے فرمایا ہے ہاں قضا نباس یوم القیامہ. اسا انجے تنہ نے قیامت نو اٹھنا ہے. اسا انجے ہاں قضا نباس یوم القیامہ. کافر آج دنی ابو جان تو لے کے آج تک ہر کافر دی خیش رہی ہے اے وکرے ہو جان, لیکن کیویں وکرے ہون؟ ہاں قضا نباس یوم القیامہ. کفار دی خیش رہی ہے صدیق عمر, حضور تو جدا ہو جان کیویں ہون؟ ہاں قضا نباس یوم القیامہ. کدے کدے اہل حدیث اہل سنت لوگوں انج بھی منظر جوانوں وکھایا کرو جویں دنیاوی معاملات لڑ دیو, کدے
کدے پٹھیاں تو لڑ دے ہو کدے جناب کسے موم زمینہ تو لڑ دے ہو کدی اینج دے بھی منظر وکھاؤ تے سمجھیے کہ تسی کنے وفادار ہو صحابہ کرام دے کدے ترے جوان ایک پاسے پیار محبت نال ایمیں گلی چ نکل جایا کرو تے موڑیاں تے ہاتھ رکھ کے کیا کرو ہا قضا نباس یوم القیامہ ہا قضا نباس یوم القیامہ یہ لکھ لو حدیث نو پر ہا قضا نباس یوم القیامہ یہ منظر ہو ایسا انج دل کردہ ایک پاسے جناب ابو بکر کیوں جی توڑا نا کی ابو بکر تسی ایس پاسے آؤ آنا تے عمر ایس پاسے ہوندہ تسی ادھے آؤ نا تشریف لے آؤ اٹھ 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 عمر صاحب ادھے آؤ تسی تھاکتے نہیں گئے تسی نعرہ مارو جی اسے صاحب نعرہ تکبیر نبی مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ شان صحابہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی ذرا نقل تے غور کیجئے حضور جا رہے نے حضور دی نقل پاک حضور دا نقشہ پاک جمیں حدیث اندر لکھی ہویا ہے ایک پاسے ابو بکر نے دوجے پاسے عمر نے نبی علیہ السلام نے دعا دے کنے تے حق رات گئے فرما ہا قضا نباس یوم القیامہ ہا قضا نباس یوم القیامہ جی میں نماز کدے کدے پڑھ دے ہو نا تے نماز پڑھ کے آن دے ہو انج ہی نماز رسول اللہ دی انج رکوع انج سجدہ ہے اس حدیث دا نقشہ انج بڑھنا ہے ایک پاسے ابو بکر دوجے پاسے عمر ہا قضا نباس یوم القیامہ ہم ایسے اٹھیں گے قیامت والے دن ہا قضا نباس یوم القیامہ ہا قضا نباس یوم القیامہ اس طرح ہم اٹھیں گے قیامت والے دن رافضیوں کیویں جدا ہوئے گا صدیق عمر حضور تو جدا نہ دنیا چھوئے نہ روضہ پاک اندر ہوئے نہ حوض کوثر تے ہونگے نہ جنت دروازے تے ہونگے ہا قضا نباس یوم القیامہ رافضیوں موتو بغیظ قوم تم اپنے غصے میں مرو تم چھریا مارو تم زنجیر مارو تم ماتم کرو تم ہاتھ مارو تم چہرے اوپر تھپڑ مارو تم ماتم کرو تم روو چیخو چلاؤ اور اپنے غصے میں مرو اور جیو سن لو ہا قضا نباس یوم القیامہ ابو بکر و عمر محمد مصطفیٰ نال اٹھن گے آج بھی روضہ تار اندر موجود نے اور انشاءاللہ ناموس صحابہ بل سینٹ کے اندر سے پاس ہو چکا ہے صدر کے میز پر موجود ہے اگر وہ دستخط کر جائے تب بھی قانون ہے اگر نہ کر کے ایسے ہی جناب اپنی مدت پوری کر کے ختم ہو جائے یہ قانون پھر بھی بن چکا ہے انشاءاللہ اور یہ قانون ہم ریجیکٹ نہیں ہونے دیں گے علامہ ضیاء الرحمن مدنی کراچی والے شہید ہوئے ناموس صحابہ پر علامہ شہید سے یہ سلسلہ شروع ہوا یہ جاری ہے سن لے شہادتیں پیش کرتے رہیں گے اور وقت آئے گا انشاءاللہ قانون بنوا کے چھوڑیں گے صدیق عمر کے دشمن کو الٹا لٹکوا کے چھوڑیں گے ہا قضا نباس یوم القیامہ قانون اسمبلی سے انشاءاللہ سینٹ سے پاس ہوا مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کو یہ اعزاز نصیب ہوا ڈاکٹر حافظ عبدالکریم ناظم اعلیٰ مرکزیہ پاکستان نے اس بل کو سینٹ میں پیش کیا اور آج ساری جماعتیں جناب اہل سنت کی ساری جماعتیں سارے کے سارے حضرت حافظ صاحب کے ہاتھوں کو چوم رہے جب آپ نے سینٹ میں اپنے ہاتھوں کو ایسے سینٹ کے ممبران کے سامنے جوڑا اللہ کے لیے یہ ناموس صحابہ بل منظور کر لے یہ منظور ہوا آج ان ہاتھوں کو چوما جا رہا ہے یہ اعزاز مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے حصے میں آیا ہے جب یہ قانون بن جائے گا اگلے قانون کے لیے تیار رہیے کہ ہم انشاءاللہ اگلا قانون لا رہے اسمبلی میں یہ لانے کی کوشش اور تحریک کا سلسلہ جاری کر رہے ہیں کہ مرزائیت قادیانیت صرف کافی
کافر ہی نہیں بلکہ مرتدین کا گروہ ہے، ان پر بین و پابندی ہو، ان کی مسجدیں تو پہلے پابندی ہے، ان کی عبادت پر پابندی ہو، ان کی عبادت گاؤں پر پابندی ہو، ان کے کتابوں پر پابندی ہو، ایک ہی صورت ہے، یا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائے، یا ملک پاکستان چھوڑ جائے، یا یہودی رہ سکتا ہے، عیسائی رہ سکتا ہے، سکھ رہ سکتا ہے، ہندو رہ سکتا ہے، مجوسی رہ سکتا ہے، بدھ مت رہ سکتا ہے، دنیا کے ہر مذہب کا بندہ یہاں رہ سکتا ہے، لیکن مرزائیت قادیانیت کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، نہیں رہ سکتے اس ملک میں، اس لیے کہ یہ مرتدین کا گروہ ہے۔ ہم نے یہ قانون بنوانا ہے، اس قانون کے بعد یہ قانون لانا ہے۔ آج وقت ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی قیادت کے ہاتھ مضبوط کرنے کا، جڑنے کا، اور آج پورے ملک کے ہر جناب ادارے متحرک ہو چکے ہیں کہ مرکزی جمعیت کو توڑا جائے، اس کو گروپوں میں تقسیم کر دیا جائے، تاکہ جو ایوان میں ناموس صحابہ بل لائے، آگے مرزائیت کے رد کا وہ بل لا رہے، یہ اکٹھے کیوں؟ ان کی قوت کو توڑا جائے، ہم نہ قوت کو توڑنے دیں گے، انشاءاللہ جماعت کو مضبوط کر کے اگلے ہدف پر پہنچیں گے، اور مرزائیت کو عبرت کا نشان بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اور میری طبیعت کوئی کھل گئی ہے، تو اسی تیار ہو ماشاء آج جالی موک گئی تھی، یار علی شروع ہو ٹھیک ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر دا وقت ہے، مدینہ پادی گلی اندر نال کون؟ صدیقو، اونچی بولیے صدیق عمر، فرماندے جا رہے ہیں ہاں قضا نباسو یوم القیامہ، اسا انج اٹھنا ہے قیامت والے دن۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تو آڑے گھر بھی کھانو کوئی چیز نہیں تے میرے گھر بھی کھانو کوئی چیز نہیں، سیدنا عمر دے گھر اندر میں کھانو کوئی چیز نہیں، اور رلے چلیے تنو حضرت سعد دے گھر وال۔ سعد فرماندے ہوندے نے محبوب جی کدے تشریف لے آؤ ساڑھے گھر اندر، سنائے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کردے محبوب نے ساڑھے گھر تشریف لے آؤ، اسی تواڈی دعوت کری، اسی تو کھانا کھلائیے، آج ساتھ بھی راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، ساڑھا کم بھی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اور لے چلیے حضرت سعد گھر وال نبی پاک صدیق عمر جا رہے ہیں، اگو سعد ویکھیا اپنی حویلی اندر بیٹھے ویکھیا ہے، وہ دیکھو رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، جلدی نال اٹھ کے دروازہ بند کی تہتے بی بی کہنے لگی احسان حضور ساڑھے گھر والا آ رہے ہیں، تُسا اٹھ کے دروازہ ہی بند کر چھڑے ہے۔ فرمایا نانا تُسی بھی آ جاؤ دروازے دے اندر ذرا بہ جائیے، آج مندر وکھائیے، کدے کدے صحابہ بھی انجے مندر وکھان دے نے جو میں تو دس رہا سا ہاں قضا نباسو یوم القیامہ، حضور نال پیار محبت عقیدہ دا اظہار فرما رہا ہے۔ فرما کوئی گل نہیں ہے، بہ جاؤ، بیوی نال بہ گئی ہے۔ حضور تشریف لے آئے دروازے پر، آپ نے ارشاد فرمایا السلام علیکم یا سعد، اے سعد تواڈے تے اللہ دی رحمت سلامتی دے برکت ہوئے۔ سعد فرما دینے بیوی نو ہولی جا جواب دینا، اچھی نہیں دینا تاکہ بار بار سلام کرن، بار بار سڑے دے رحمت سلامت تے سلامتی دے برکت نازل ہو سی۔ حضور ندرہ بار بار کہن دے السلام علیکم، السلام علیکم یا سعد۔ سعد فرما دینے میں اور میری بیوی نے ہولی جا دل اندر حصہ جا وعلیکم السلام جواب دیتا ہے۔ حضور نے دوجی باری گویا ہوئے، فرما السلام علیکم یا سعد۔ سعد فرما دینے میں اور میری بیوی نے حصہ جا جواب دیتا ہے۔ جدوں حضور نے دوسری باری میں جواب ساڑا ہولی
ہولی آیا ہے نبی علیہ السلام تیجی واریں اونچی آواز نال آپ پھر ارشاد فرمایا السلام علیکم یا اہل سعد، اے سعد کے گھر والو تم پہ اللہ کی رحمت سلامتی اور برکت ہو۔ حضرت سعد فرماتے ہیں میں اور میری بیوی نے تیجی واریں جواب ہولی جا دیتا ہے، آہستہ جا دیتا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے ابو بکر و عمر جس ارادہ نسی آئے سا لگتا ہے وہ ارادہ جو پورا نہیں ہو رہے ہیں، ساتھ گھر کوئی نہیں تے ساتھ دی بیوی بھی گھر کوئی نہیں، آؤ واپس چلیے۔ حضور واپس چلے اینج رخ انور پچھانو موڑے ہے مگر ساتھ نے دروازہ کھولے ہے۔ فرمایا محبوب جی رحمت برس برس کے واپس جا رہی ہے، کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا ساتھ گھر ہی سے، جی محبوب جی گھر ہی اندر سا۔ فرمایا میں سلام دیتا ہے 3 واری سلام ارشاد فرمایا ہے تو ساں جواب کیوں نہیں دیتا؟ محبوب جی یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ سلام اللہ دا رسول کرے تے جواب میں نہ دیاں، میں تے جواب دیتا ہے۔ فرمایا میں سنیا نہیں، حضور فرماتے نے میں سنیا نہیں، میں سنیا نہیں، دوروں نزدیکوں سنن والا کون؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تسی آندو مردے سن دین، میں تو انہوں حدیث سنا رہے آواں، رسول اللہ تشریف فرمانے زندہ موجود نے تے آپ موجود نے، مدینہ طیبہ اندر موجود نے، سلام رشاد فرما رہے نے، ساتھ اندر حضور گھر تو باہر نے، وہ جواب دے رہے نے۔ حضور فرما دے میں سنیا نہیں، سعد فرما دے محبوب جی میں سنایا ہی نہیں، میں تے ہولی جا جواب دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے دور و نزدیکوں جے محبوب نے دنیا اندر موجود ہو کے دوسرے دن آہستہ آواز نہیں سنی تے پھر دسو کہ دور و نزدیکوں سنن والا کون؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ یہ میں سمجھ نہیں آئی، آسان الفاظ اندر سمجھان دی کوشش کرنا۔ من دسو پاکستان دے سارے پیر فقیر صاحبزادے سیدزادے پیرزادے جتنے اس وقت زندہ نے، جتنے گدی نشین نے، من دسو کیڑا پہنچے ہویا ہے؟ دسو دا نام دسو کیڑا پہنچے ہویا ہے؟ جیڑا پہنچے ہویا ہے او دا نام دسو۔ جیڑا سب تو وڈا توڑا پیرے آندے زندہ ہے تے سندہ ہے تے زندہ ہے تے مشکل کشا ہے، زندہ موجود ہے تے او توڑی دعا پکار سندہ ہے، او دا نام لو۔ جی دا نام لو گے میں پوچھنا چاہنا او صاحبزادے پیرزادے کول فون ہے یا نہیں؟ جی او دے کول فون تے ہوئے گا۔ میں پوچھنا انہیں فون کیوں رکھے ہے؟ جڑے مریدہ دیا کانا سنن لئی، میں کہ جڑا ہون فون دے ذریعے سنن ہے قبر ڈریکٹ کے میں سنے گا، جڑا ہون فون نال سنن ہے او ڈریکٹ قبر اندر موت بعد کے میں سنے گا۔ کدی اینج بھی مندر ہوئے گا کہ تسی پیر نو فون کر دے ہو گے، اگو نمبر بیزی ملتا ہوئے گا، اگو نمبر بند ملتا ہوئے گا، اگو نمبر ایسی جگہ تے فون ہوئے گا جتے سگنلز وغیرہ نہیں آ رہے ہونگے، بعد ہی تسی پیر نہ رابطہ کر دے ہو گے تے اگو سیدزادہ پیرزادہ کہندہ ہوئے گا تو سویر دے فون تے کرتے رہے ہو لیکن میرا نمبر بند سی، میں اس بات نہیں سن گیا جتھے میں سو تے سگنل دی پرابلم آ رہی سی۔ میں پوچھنا چاہنا آج جیڑا فون تے سگنل دی پرابلم آوے تے سنتا نہیں، انہیں موت بعد قبر اندر جتے تے خانے جے سگنل جاندے ہی نہیں، جتے بیسمنٹ ہے جے سگنل جاندے ہی نہیں ہوتے تے فون دے سگنل نہیں جاندے جتے ڈریکٹ سن دے ہو۔ اللہ کو لو توبہ کیجئے، جھوٹ مت بولیے، رب تو سوا بولو کوئی سنندہ، رب تو سوا کوئی سنندہ نہیں۔ کدے یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوپوری رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی دا خود واقعہ بیان فرما کر دے سن، کہنے سفر اندر اسی گڈی تے جا رہے ساں، راستے تے پیٹرول پمپ تے رکے، یوں ہی رکے تے کہ وڈی ساری گدی آ، گڈی بھی وڈی تے گدی بھی وڈی، گڈی بھی وڈی وڈی تے گدی بھی وڈی وڈی، وہ سب زیادہ اتریا تے اتر دینا تیزی نال دوڑدا جا رہا ہے واش روم مل تیزی نال۔ تے میں پوچھے کون نے دسیا گیا فلاں گدی والے نے، میں کہ ایڈے تیزی نال کیوں دوڑے نے؟ جنہیں بیمار نے حاجت سی، بیمار نے حاجت، بیمار نے سمجھ گئے وہ بیماری کیڑی سی، بیمار نے تے حاجت سی تے حضرت شیخ القرآن فرماتے نے انہوں حاجت روانو حاجت نے اگے لائے،
اے دنیا دا حاجت روا ہے جنہوں اپنی حاجت پہ گئی ہے لوگوں مشکل کشا کون حاجت روا کون رب تو سوا کوئی نہیں جے پیر دی گڈی خراب ہو جاوے ٹھیک جے تے پیر پھوک رل کر رہا ہے پھر تے مشکل کشا ہوئے تے جے مرید ورک شاپ بھیج دے تے پھر مشکل کشا حاجت روا کون جے پیر تے چمڑا لے کے ایمیں پھوک مار کے جتی بنا لینا ہے پھر تے وہ مشکل کشا ہویا جے سروستے باٹاں لکل جتی خرید ہے پھر مشکل کشا حاجت روا تے نہ ہویا جے پیر سب زیادہ سید زیادہ کپڑا لے کے کپڑا ایمیں پھوک مار کے کپڑا بنا لینا ہے تے پھوک مار کے سی لینا ہے پھر تے مشکل کشا حاجت روا ہویا جے پیر دا بھی دردی خاص نائی خاص موچی خاص سارے ورکشاپ دے اندر گڈی ٹھیک کرنے والے خاص پھر من لو جڑے آپ حاجت مند نے حاجت روا نہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم عباد امثالکم عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین جنہوں اللہ تو علاوہ بولا دے ہو بولو تو آڈے جیسے بندے نے تو آڈے جیسے بندے نے کوئی نہیں جے رب تو سوا سندہ ہو بات نو آخر والے جاواں میرے تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک اتیرات دا وقت حدیث البخاری اندر کتاب و تفسیر دے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دے حجرہ پاک اندر نے اتیرات دا وقت دروازہ کھٹکھٹایا گیا اما جی عائشہ فرمائے دن میں اٹھی دروازے دے گئی دروازہ کھولیا تے پوچھیا کون فرمایا میں خولا آئی ہاں فرمایا اس ویلے کیویں آنا ہویا ہے فرمایا میرا شوہر نال رات نو جھگڑا ہو گیا ہے میرا شوہر نال میرا جھگڑا ہویا ہے اختلاف ہویا ہے میں نو شوہر نے غصے اندر آ کے میں نو ماں کیا چھوڑے ہے تے میں نے دسو مسئلہ پوچھنا ہی حضور کولوں میرے والدین تے مکے رہ گئے میرے رشتہ دار بھائی تے مکے رہ گئے میرے پیکے تے مکے رہ گئے اتے بچے چھوٹے سن مسلمان ہوئی تے شوہر نال ہجرت کر کے مدینے آ گئی شوہر ماں کیا چھوڑے ہے میری کوئی تھا نہیں میرا کوئی سہارا نہیں آسرا نہیں میں جاواں تے کتے جاواں حضور کولو میں مسئلہ پوچھنا ہے تے امی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک تے سو رہے نے فرمایا اٹھاؤ رسول پاک نو میں مسئلہ پوچھنا ہے امی عائشہ فرماندے سارا دن حضور مسئلے ہی امت واسطے بیان فرماندے رہنے اے رات آرام دا وقت حضور نو سون دے ہو سویرے آکے مسئلہ پوچھ لیں کتے حضرت یاد آئے خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ اللہ تیری قبر تے رحمتہ فرمائے فرمایا کہ دکھی بندے دی سویر بڑی دور ہوں دیئے کدو رات گزر نوان دیئے بندہ دکھی ہوئے بیمار ہوئے تے پھر کدو سویر ہوں دیئے رات گزر دی جناب سا رات لمبی محسوس ہوں دیئے کہ کدو رات گزرے حضرت قاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ فرمایا کردے سن کہ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جدوں اے بات کہیے کہ اٹھاؤ حضور نو امی عائشہ فرما دیا نہیں جدوں دوہاں دا تقرار ہویا ہے تے حضرت محبوب دی آنکھ مبارک کھل گئی فرمایا عائشہ کون ہے دروازے تے فرمایا خولہ آئیے فرمایا کی ہویا خولہ نگے آن دو مسئلہ پوچھن دے ہو آپ نے مسئلہ پوچھے حضور نے فرمایا خولہ اے میرا طرح طریقہ چلے آ رہے ہیں اگر کوئی شور اپنی بیوی نو ماں کہہ چھڑ دے اس تے حرام ہو جان دی ہے بیوی اس تے واقع ہو جانا ہے لہذا تو اپنے شور تے حرام ہو چکی ہے فرما محبوب دسو پھر میں کدھر جاواں فرما خولہ ہے تیرا مسئلہ ہے یہ تے بات دا مسئلہ ہے کہ تو رہنا کتے کیویں رہنا ہے لیکن شریعت دا مسئلہ میں چلے آ رہا ہے کہ شور ماں کہہ چھوڑے شور تے تو حرام ہو چکی ہے سیدہ خولہ کو جواب فرما دے محبوب جی آخر نبی ہو آخری رسول ہو اللہ نے تو اتنا درجہ تے شان دیتی ہے بدل دے او قانون بدل دے او قانون کہاں گئے وہ مولوی جو کہتے ہیں یہ مختار کل ہیں حاجت روا مشکل کشا ہیں سیدہ خولہ کی بات سنیے بدل دو قانون چلا آ رہا ہے قانون بدل دو قانون حضور نے فرمایا خولہ تو کی سمجھے کہ میں قانون بدل سکنا
والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اے خولا میں تے اپنی مرضی نال بول بھی نہیں سکدا، بولتا بھی ہاں کدی مرضی نال، اونچی بولو کدی مرضی نال۔ رب آندا ہے قرآن اندر 29واں پارہ، شاید تسی اس آیت نو سن کے حیران ہو جاؤ، اللہ کی فرمان ہے کہ محبوبہ پہلے اعلان کرو کہ میں اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں، جدوں بولدا اللہ دی مرضی نال وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ۔ اللہ فرماتا ہے میرا نبی اپنی مرضی نال بولے، سن لو جھبراں دے رہن والو، اس دی بے نیازی سن لو، رب دی شان سن لو، رب دا مقام سن لو، عقیدہ توحید سن لو، الصمد دی شان سن لو، کتنا ہے بے نیاز، نہ محبت کے آگے مجبور، نہ کسی دے پیار اندر مجبور، نہ کسی دے جتھے اگے مجبور، نہ کسی دی محبت حسن اگے مجبور، ایسی ذات بے نیاز رب دی۔ فرمایا میرے محبوب نے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یہ وہ آیت مبارک ہے جنہوں بہت کام تقریر اندر پڑھیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر میرا پیغمبر فرض کیتا میرا پیغمبر، اگر میرا پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نو اللہ مخاطب ہو کے فرماندے نے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر میرا پیغمبر اپنی مرضی نال بولے، اگر میرا پیغمبر اپنی مرضی نال بولے، گل میں نہ کہیوں میں میرے نامے لا چھوڑے، میں نہ کیا ہوئے، میرا قانون بدل دے میں نہ کیا ہوئے، اپنی مرضی نال بولے تے پھر میں سجے موڑے تو پھڑ لواں۔ اللہ فرماندا ہے میں سجے موڑے تو اپنے نبی نو پکڑ لواں، پکڑ کے شارک کٹ دیاں۔ پڑھیے قرآن، پڑھیے قرآن، پڑھیے 29واں پارہ، میں کلا خزنہ منہو بالیمین، دائیں ہاتھ جو اپنے پیارے نو پھڑ لواں، ثم لقطانا کاٹ دوں، شارک کوئی نہیں چھڑانے والا مجھ سے محمد کو، پڑھا ہی نہیں ہے قرآن تم نے، سنا ہی نہیں سکے خطبہ اور علماء قرآن تمہیں، یہ لوگوں کی رو میں بہ گئے، لوگوں کے پراپوگنڈے سے اور الفاظ سے ان کے عقائد سے متاثر ہو کے یہ نرم مزاج ہو گئے۔ توحید ہمارا اہل حدیث کا سیرہ تھا، اہل حدیث کا عقیدہ توحید تر امتیاز تھا، جس قدر سٹیج پر توحید عقیدہ توحید کی ضرورت ہے، شاید کسی اور عقیدے کی اتنی اہمیت جتنی توحید کی اہمیت ہے، جتنا اس کا حق ہے تقاضا ہے، اتنا بیان ہم سے نہیں ہو پایا۔ اہل حدیث کے خطبہ واعظین واپس پلٹی اپنے اسلاف کی عقیدہ توحید کی بیان کی طرف۔ تم بھی ربیع الاول میں وہی انداز، وہی الفاظ، وہی سٹائل اپنانے کی کوشش کرتے ہو جو دوسرے اہل بدعت کرتے ہیں، محرم میں وہی کچھ تم کرنا چاہتے ہو جو اہل جناب رفض کرتے ہیں۔ تم کیوں نہیں اپنی روایات کو غالب کرتے؟ لوگوں کے پراپوگنڈے سے، الفاظ سے، ان کے انداز سے متاثر کیوں ہوتے ہو؟ آؤ اپنی روایات کو زندہ کرو، عقیدہ توحید بیان کرو اس انداز میں کہ لوگ پتھر مارے۔ کہاں یاد ہے شیخ الاسلام مولا ثناء اللہ مرتضی رحمت اللہ علیہ خطاب کے لیے گئے کسی گاؤں میں، بستی میں، وہاں کا خطیب کہنے لگا حضرت میرے پیچھے سارے مسالک کے لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، سارا پنڈ میرے پیچھے پہ راضی ہے، کوئی بھی مجھ سے اختلاف نہیں کرتا۔ فرمایا میں نے
بہت کچھ بیان کی ہے۔ شیخ الاسلام فرمان لگے کبھی پتھر بھی لگے ہیں تجھے؟ کہنے لگے مجھے کس نے پتھر مارنے ہیں، پورا گاؤں میرے پیچھے جمعہ پڑتا ہے، اگرچہ سارے مسالک کے لوگ ہیں لیکن میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں۔ شیخ الاسلام نے فرمایا تیرا اخلاق زیادہ ہے یا محمد مصطفیٰ کا اخلاق تھا؟ ان کو طیف میں پتھر پڑے اور تو کہ مجھے پتھر نہیں مارتے، لگتے بغیر تورے توحید بیان ہی نہیں کی۔ توحید بیان ہو اور پتھر نہ لگے، توحید بیان ہو اور ساری دنیا تیرے پیچھے جمعے پڑے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی سنت یہ رہی ہے، طریقہ اسلام یہ رہا ہے، جس نے بھی توحید بیان کی ہے سب سے خوبصورت سب سے نرم جسم میرے پیغمبر کا تھا۔ پڑھیے انس بن مالک کو، فرماتے ہیں میں نے حضور کی ہتھیلیوں کو ہاتھ رکھا، اللہ کی قسم ریشم اتنا نرم نہیں جتنے محمد کے ہاتھ تھے، لیکن حالت کیا ہے؟ گلے میں کپڑا ڈالا ہوا ہے کافروں نے اور اس طرح وٹ چڑھان دے جا رہے ہیں تے حضور دا چہرہ سرخ ہویا ہے تے گھسیٹ رہے ہیں۔ ایتے میں تو سیدنا علی دی حدیث سناواں، شیر خدا فرما دن محبوب خدا فرما دن سیدنا علی فرما دن اللہ دی قسم صدیق تو وڈا بہادر کوئی نہ۔ شیر خدا فرما دن کہ لوگوں جو سب تو بڑا بہادر صدیقہ جس ویلے حضور نو گلے رسی پا کے کپڑا پا کے مکہ لگ گھسیٹیا، سارے کلمہ پڑھنے والے سارے صحابہ گھروں میں تھے، صدیق اکیلا باہر نکل کے آ گیا تھا۔ اتقتلون رجلا، اس بندے کو مارتے ہو، اس شخصیت کو مارتے ہو جو کہتے ہیں یقول ربی اللہ کہ میرا رب اللہ ہے۔ لوگوں نے کہا محمد کو چھوڑو صدیق کو مارو، صدیق کو مارا، بے ہوش ہو گئے، حضور کو بھی اٹھایا گا صدیق کو بھی اٹھایا گا، صدیق کے گھر والے صدیق کو گھر لائے، محمد کے گھر والے محمد کو گھر تشریف لے گئے۔ جب صدیق کو ہوش آیا انہیں دودھ اور شہد ملا کے پلانا چاہا، صدیق نے فرمایا دودھ رہنے دو، بتاؤ میرے محمد کا کیا حال ہے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، آج گالیاں دیتے ہو صدیق کو اور ہمیں کہتے ہو کہ تم نرم مزاج رہو۔ صدیق کو کافر کہا جائے نعوذ باللہ اور ہم چپ رہے۔ ہم نسلی بھی حلالی ہے، ایمان بھی ہمارے اندر موجود ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ صدیق کو تم گالیاں دو اور کہو کہ تم چپ رہو، چپ نہیں ہو سکتے، بولیں گے سینے پہ پاؤں رکھ کے بولے۔ صدیق کی عزت عظمت کے تائیں حضور رو پیسن پتہ ہے کدوں ایک بار سیدنا عمر تے سیدنا صدیق دا آپس سے جھگڑا ہویا نا، بخاری جا حدیث ہوندی آپس سے دونوں دا اولچ جاؤ ہو گیا کسی کال، صدیق فرمان لگے عمر کوئی گال نہیں پہل تو میں ہی کر بیٹھا تیرے نال جاؤ ہو گیا میں معاف کر دے۔ عمر فرمایا اور میں کوئی نہیں معاف کرنا، غصے آج جلال چاہے، فرمایا معاف نہ کر سو تو میں حضور نو دساں جا کے، فرمایا جاؤ دس دیو۔ صدیق حضور وال ٹرے تو سیدنا عمر فرما دے میں گھر گیا، میں جہاں لیٹیا تو سوچیا عمر کنوں معاف نہیں کیتا؟ صدیق نو۔ فرما دے میں اٹھیا تے حضور نے ویکھیا صدیق حضور وال چل دے آر شکایت لے کے تے دوروں چل دے آر حضور ویکھیا نا تے فرمایا میرے صحابہ ویکھو نا صدیق آندہ پہ تے کس نہ جھگڑ کے آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ توان کے میں پتہ چلے کہ جھگڑ کے آ رہا ہے۔ فرمایا جدوں اپنے تہبند پلو چک کے ٹورے نا میں یار دیاں داواں بھی جاننا، کس نال کوئی اختلاف ہے اس دا، کوئی جھگڑ کے آ رہا ہے، آن دے ہو ویکھ لو۔ صدیق آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ میرا جھگڑا ہو گیا۔ فرمایا میں نے سمجھ پہلے ہی پتہ لگ گیا سے، تیرے انداز چلن تو من سمجھ آ گئی سی کی ہویا۔ فرمایا میرا عمر نال جھگڑا ہوا سید رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عمر نو میں پھر کیا بس چلو پہل میری غلطی میری میں تیرے نال جھگڑیا تو من معاف کر دو نا، من معاف نہیں کیتا۔
اے نہیں آیا کہ عمر کو بدلہ لو، اے آیا میں نے عمر معاف کیوں نہیں کیتا، وَأَصْحَابَ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، میں نے معاف کیوں نہیں کیتا۔ حضور نے فرمایا اچھا بیٹھ جا صدیق، اے صدیق نہ پیچھے بیٹھے آئے، جتنے مجلس لگی ہے صدیق پیچھے بیٹھ گئے۔ جدوں بیٹھے تو سیدنا عمر گھروں صدیق دے گھر گئے، گھر کون آئے تو پھر حضور والا آئے، لگتا شکایت لگ گئی اسی۔ جدوں حضور نے ویکھے نا سیدنا عمر نو چہرہ سرخ ہو گیا۔ سیدنا عمر صدیق نو معاف نہ کرن دے حضور دا چہرہ سرخ ہوندا، رافضیو کتےو جدوں تسی صدیق نو بھونک دیو اللہ کتنا ناراض ہو سی، مصطفیٰ کتنے غصے جو سا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمر نو ویکھ کے غصے جلال وچ ایسے حضرت عمر نہ حضور وال چل دے آ رہے۔ ہن میرا دل کردا ہے میں اپنے نا اس بڑھاپے چھون تو حدیث انج سنایا کراں، حدیث بھی پڑھا تے نال نال تو پریکٹیکل کے کر کے سمجھاندا جاواں کہ حدیث آندی کی۔ انج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا عمر آ رہے ہیں تو عمر چل دے آ رہے ہیں حضور وال نہ، تے حضور دا چہرہ بدلدا رہا بدل رہا۔ سیدنا عمر نے سیدنا ابو بکر نے ویکھیا نا عمر آ رہے ہیں تے حضور دا چہرہ بدلدا پیا۔ سیدنا صدیق اسے جا دے پیچھے بیٹھے ہے، صحابہ دے بعد جو آیا ہے شکایت لگا کے اتھے بہ گیا، اتو اپنے گھٹنے دے بھل ٹردے صدیق حضور وال آ رہا ہے پچھوں۔ کدے وقت موقع ملیا تے میں تو ٹر کے ویکھا سا جی میں صدیق ٹریا ہے، گھٹنے دے بال نہ رڑ دے جنوں آندے ہو، اینج گھٹنے دے بال پہ اپنے ہاتھ زمین تے گھٹنے بھی زمین تے اینج پچھوں دی اٹھ دے تے ایویں ٹر دے تے حضور دے قریب آ رہے ہیں تے فرما دے یا رسول اللہ عمر نو کچھ نہ گیا ہے، آکھنا کچھ نہیں عمر نو، وہ ویسے ساڈا جھگڑا ہو گیا اختلاف ہو گئی تو میں معافی منگی تے عمر غصے چ نہیں معاف کیتا تے انہوں آکھنا ہن کچھ نہیں۔ فرمایا ابو بکر ہن رک جا، پھر حضور ممبر تے چڑھ گئے، جدوں سیدنا عمر آ گئے نا تے بہ گئے تے حضور دا چہرہ سرخ ہے تے حضور برداشت نہ کرتے ساڑھے کول کیویں برداشت ہو۔ حضور نے پھر برداشت نہیں کیتا، حضور سیدھا ممبر تے چڑھ گئے تے خطبہ ارشاد فرمایا، مسجد نبوی ہے تے سامنے صحابہ بیٹھن تے حضور ممبر تے چڑھن تے جلال جن تے موضوع صدیق ہے۔ حضور نے فرمایا او میرے صحابہ، اللہ دی حمد و ثنا بیان کر کے فرمایا میرے صحابہ گل سنو، آج میں تو نے گل دسنا تے تھوڑے سوال کرنا تے میں پوچھنا، میں دسو جدوں میں نبوت دا اعلان کیتا مکے چ تسی سارے آدھے آؤ نا کہ محمد نعوذ باللہ سچا نبی کو نہیں جھوٹ بولدا ہے، میری تسا تکذیب کیتی یا نہیں کیتی میں تسی دسو، اے عمر اے صحابہ تسی سارے دسو۔ سارے آکھا جی یا رسول اللہ شروع جیسی تانوں جھٹلاندے رہے ہیں تے فرمایا پہلے دہاڑے تو کون آ جڑا آندا محمد سچ آندا او دا میں نہ دسو، یا رسول اللہ او تے صدیق آ۔ فرمایا پھر ہن او دے سانہ دے بدلے دین لگے ہو، پھر ہن صدیق نال جھگڑتا کر دے ہو، تسی من سارے جھٹلان دے ہو صدیق میرا اس دن کلمہ پڑھیا، میں نے اس دن تصدیق کی تھی جب تسا تکذیب کی تھی، تسا کوئی نہ ہو تے صدیق اپنا مال میرے اشارے تے قربان کیتا ہے۔ فرمایا سارے دے احسانات دے بدلے میں دے چکا، صدیق دے احسانات دے بدلے حضور دس رہے ہیں کہ یار بھی نسلی ہونا چاہیے، دوست بھی کوئی نسلی ہوئے۔ میں کل ہی کس جگہ تے لکھیا پڑھ رہا سا بے وفا تے بے نسل نالو کتا نسلی پال لو تو وہ بھی توڑے دشمن نو بھوکسی، وہ بھی بھوکسی توڑے دشمن نو بھوکسی، نسلی ہوئے صحیح۔ بے نسلہ انسان حضور دا کلمہ پڑھ کے حضور دے صحابہ نو برا آندہ ہے۔ حضور نے فرمایا صدیق دے احسانات دا بدلہ میں محمد نہیں دے سکیا دنیا تے، اللہ ہی دے سی دے صدیق دے بدلے۔ صدیق نو کچھ نہ کیا کرو، جے کوئی کر بھی لوے کسے نہ گل اونچی نہیں ہوئی تے کچھ نہ کیا کرو صدیق نو۔ عبداللہ بن عمر فرماند اللہ دی قسم ہے اس خطبے تو بعد ساری زندگی ایسا ویکھے ہے کسے صحابی نے کدے صدیق نو کدے بھی کوئی بات کہی نہیں، کدے ناراض کیتا ہی نہیں۔ توحید بیان ہوئے تے مار نہ پوے، یہ سمجھنا آئے تے طیف پڑھو، پڑھئے آئیے سنیے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں خولا نے آکھے نا بدلو قانون، فرمایا میں تے اپنی مرضی بول ہی نہیں سکتا، مختار کل کے تھے میں نہیں بول سکتا۔
فرمایا پھر دسو یا رسول اللہ، فرمایا جواب ہے میرا مسئلہ حال نہیں ہو سکتا، فرمایا میں نہیں دین بدل سکتا، تبدیلی نہیں کر سکتا۔ سیدہ خولہ پہ چوٹیاں دل ہی دل اندر آواز ماری ہے کہ سنو، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ قد سمع واللہ یسمع، ترے زمانے آگئے، قد سمع واللہ یسمع واللہ یسمع تحاورکما، سن لیا اللہ نے سیدہ خولہ کی بات کو سن لیا، تو انہیں پوری روایت کیوں سنا کے لے آن دیئے؟ امی ایسا فرما دیا نے، اسی ویلے جبریل آئے، حضر اٹھایا گیا، فرما محبوب جی اٹھو، خولہ وہاں سے قانون بدل دیتا ہے، مشکل حل ہو گئی ہے۔ آج کے بعد ماں وہی ہے جس کے بدن سے بچہ پیدا ہوتا ہے، زبان سے کہنے سے اس پر کفارہ لازم آئے گا، 60 مسکینوں کو یہ کھانا کھلائے، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، غلام کو آزاد کرے، کفارہ بیان کیا۔ فرمایا ماں منہ سے کہنے سے ماں نہیں ہو جاتی، کفارہ پڑ جاتا ہے، مسئلہ بیان کیا، یہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ میں تو حدیث کو سنائی، امی ایسا فرما دیا، واہ میرے اللہ، کیڑے ویلے تن خولہ بلایا، میں کول کھڑی آس، میں تے کول کھلو کے نہیں سنیا، تو آسمان تے سن لیا، میں تے کول کھڑی سا، کیڑے ویلے تن خولہ نے آواز دیتی ہے، میں نہیں سنیا خولہ دی آواز نو، میں نہیں سنیا خولہ تن کیڑے ویلے بلایا تے کیویں بلایا تے کیڑے لفظ نال بلایا، میں کول کھلو کے زندہ ہو کے نہیں سنیا، تو آسمان تے سن لیا، کہتے زندہ نہیں سن دے، تو آنا مشکل کشا۔ ساری پاکستان کی ولایت امی عائشہ کے جوتے پر قربان ہے، اور امی عائشہ نے پاس کھڑے ہو کے نہیں سنا، تو پھر دعا پکار کون سنتا ہے؟ اللہ۔ جدو دوبارہ آئے انشاءاللہ پھر تو شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔